بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اسے آخری مشورہ دے کر اپنی حد سے قدرے متجاوز ہو گیا تھا۔ اس کا ازالہ کرنے کے لیے میں نے جلدی سے کہا، میں اپنے الفاظ پر معذرت خواہ ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ کرشن کمار کے حوالے سے تمہارے ذہن میں کس کا نام آتا ہے؟ ایک پرانا اور دور از کار حوالہ ہے، موہن اینڈ موہن پرائیویٹ لمیٹڈ۔ یہ ولایتی شراب کے ڈسٹریبیوٹر اور امپورٹر ہیں۔ پابندی کے بعد سفارتی عملے اور غیر مسلموں کے لیے شراب درآمد کرتے ہیں۔ اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر بلکہ پوری فیملی کا تعلق میر پور خاص سے ہے۔ یہ لوگ شروع سے کراچی میں کاروبار کرتے ہیں مگر میر پور خاص میں اپنے آبائی گھر بھی جاتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا کرشن کمار سے کوئی نہ کوئی رابطہ ہو۔ جلال نے چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد جواب دیا، میر پور خاص کے باحیثیت لوگوں سے یقیناً اس کے قریبی مراسم ہوں گے۔ جلال کے جواب نے میرا دل خوش کر دیا۔ موہن فیملی ہندو معلوم ہوتی ہے، اس مذہبی رشتہ سے وہ لوگ کرشن کمار سے کافی قریب ہوں گے۔ ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن کے سامنے سے میں نے گاڑی بائیں طرف موڑ لی۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جلال کی طرف سے محتاط جواب آیا، سول سروس میں بہت سے ہندو اعلیٰ عہدوں پر پوری ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں۔ میں نے اس نقطے پر جلال سے بحث نہیں کی مگر میں جانتا تھا کہ سرحد کے دونوں طرف بہت سے کاموں میں مصلحتیں کار فرما ہوتی تھیں۔ اقلیت کوٹے، مذہبی رواداری، انسانی مساوات اور ایسے ہی دلکش دعووں میں رنگ بھرنے کے لیے ہر مذہب کے لوگوں کو آگے بڑھنے کے یکساں مواقع دستیاب تھے، لیکن حقیقی ضروریات کے پیش نظر یہ ترقیاں ایک خاص مقام پر آ کر غیر تحریری پابندی کے شکنجے میں جکڑ جاتی تھیں۔ اسی طرح پاکستان میں رہنے والے ہندو اپنی مجبوریوں کے تحت پاکستان کے گن گاتے تھے مگر ان کے دل ان ہی لوگوں کے ساتھ دھڑکتے تھے جو مٹی پر کھینچی ہوئی لکیر کو مٹا کر ہمیشہ سے اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ جلال کے اس فون کا مقصد یہ بتانا تھا کہ کرشن کمار بھارت کے بجائے حیدرآباد یا کراچی میں موجود تھا، جبکہ مجھے اس کی تلاش کے لیے موہن گرانے کا نام مل گیا تھا۔ اب تم بے فکر رہنا، وہ اس بار بھاگ کر سرحد پار نہیں جا سکے گا۔ جلال کہہ رہا تھا، تم خود بتا چکے ہو کہ لمبی اور دشوار گزار سرحد کی نگرانی بہت مشکل کام ہے، مگر اب یہ مشکل کام بھی کر لیا گیا ہے۔ سرچ لائٹس اور واچ ٹاورز کے ذریعے سرحد سیل کر دی گئی ہے۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ ان تیاریوں کی وجہ سے غداروں کو ہوشیار ہونے کا موقع مل گیا۔ ان میں سے کوئی نیا چور تربیتی کیمپ کی طرف نہیں آیا۔ یوں 150-200 سرکش لڑکوں کو سبق سکھانے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ کچھ روز بے سر و سامان پھرنے کے بعد انہیں خود ہی عقل آ جائے گی۔ اب دعا کرو کہ کرشن کمار ہم سے بچ کر نہ نکل سکے۔ اس پر ہم اب تک خاصا وقت صرف کر چکے ہیں۔ اس پر تم نے اب اصل کام شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے تم سلطان شاہ کی بازیابی کے لیے کام کر رہے تھے جس میں تمہیں مکمل سرخروئی حاصل ہوئی۔ اب اس کا کیا حال ہے؟ بہتر ہے وہ میرے ساتھ ہی موجود ہے۔ میں نے کن اکھیوں سے سلطان شاہ کی طرف دیکھ کر کہا، اسے میرا سلام کہہ دینا۔ کوئی خاص واقعہ رونما ہو تو مجھے فوراً اطلاع دینا۔ خدا کا شکر ہے میرے کان سے فون ہٹتے ہی سلطان شاہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب یہ مذاکرات رات تک اسی طرح چلتے رہیں گے۔ جلال تھا تمہیں سلام کہہ رہا تھا۔ میں نے ہنس کر موبائل فون اس کی گود میں ڈال دیا۔ صرف سلام کہنے میں اس نے اتنا وقت لے لیا تو پوری بات کہنے میں کئی دن گزر جاتے ہوں گے۔ زیادہ نہ بولو اور کچھ دیر کے لیے مجھے سوچنے دو۔ جلال نے کرشن کمار تک رسائی کی ایک نئی راہ سجائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس کی تلاش میں بلا وجہ ہی اپنا وقت برباد کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ یہاں ہر ایک سے سینگ لڑانے کے لیے نہیں آیا جو بلا وجہ ہمارے سامنے آنے کا خطرہ مول لے گا۔ اسے مراد کی تلاش ہے، وہ کوئی منتر پڑھ کر اس سے دریافت نہیں کر سکتا۔ میں نے سختی سے کہا، اس مقصد کے حصول کے لیے اسے کہیں نہ کہیں سامنے آنا ہی پڑے گا اور ہم اس موقع کی تلاش میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کی تلاش کیوں ہے؟ مراد اس کا ایک مضبوط حلیف تھا۔ وہ دونوں مل کر ایک سازش پروان چڑھا رہے
रहे थे, तुमने मुराद की खुदकशी की खबर बिला वजह ही दबाई हुई है। खबर जारी कर दो, कृष्ण कुमार मायूस होकर खुद ही गायब हो जाएगा। हमें इसकी तलाश में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ये वही गलती है जो वीरा कर रही थी। मैंने इसे समझाना चाहा। हमारी कार की वजह से 3 अफराद हमारे घर पर चढ़ आए और हमें मालूम हो गया कि कृष्ण कुमार कराची या हैदराबाद में है। जब तक इसे मुराद की जिंदगी की आस रहेगी वो यहीं मंडलाता रहेगा और हम इसे घेर कर मार देंगे। वो हमारा दुश्मन है, हम इसे निकलने का मौका नहीं देना चाहते। इसलिए मुराद की खुदकशी की खबर का पोशीदा रहना जरूरी है। आखिर तुम इसे मार कर क्या हासिल कर लोगे? सुल्तान शाह इस वक्त कनौतियत तारी हो चली थी। इंडियन सीक्रेट सर्विस वाले इसकी जगह किसी और को यहाँ भेज देंगे। इस तरह सोचोगे तो फिर ओब्रायन डी हंट, इकराम इलाही और मकबूल चौधरी से भिड़ने में भी कोई फायदा नहीं था। इनकी बात मुख्तलिफ थी। इन्होंने एक मुकाम बना लिया था, बहुत कुछ कर चुके थे। वो अब अपनी अपनी जात में एक इदारा थे। कृष्ण कुमार क्या है? एक भगोड़ा जासूस जो पकड़े जाने के डर से शहरों से दूर रहता है। ये सब प्रोपेगंडा है ताकि तुम जैसे उजलत पसंद लोग इसे नजरअंदाज करते रहें। मसरूफ और तालीम याफ्ता शहरी आबादी से इसे कोई सरोकार ही नहीं। देही आबादी इसका असल निशाना है और वो वहाँ बहुत कुछ काम करता रहता है। वो लोग इसे सहरा का बादशाह और थार का मसीहा कहते हैं। वो अपने मकासद को लेकर तेजी से आगे जा रहा है। तुमसे बहस में जीतना मुमकिन नहीं। सुल्तान शाह ने खिलाफ तवक्को जल्द ही हथियार डाल दिए। ये बताओ कि तुम्हारी मुश्तबा सब्ज गाड़ी अब कहाँ है? वो तो चंद मिनट बाद ही कहीं और मुड़ गई थी, मैंने मुस्कुराकर कहा और सुल्तान शाह सुलग उठा। हम राशिद मिनहास रोड से होकर दोबारा यूनिवर्सिटी रोड पर आए और इस बार सीधे सदर की तरफ निकलते चले गए। हम चाहते तो हसन स्क्वायर पर अपने घर की तरफ भी जा सकते थे, मगर मेरे जहन में इस वक्त आवारागर्दी की धुन तारी थी। मैंने सुल्तान शाह के एहतजाज की भी परवाह नहीं की और घर वाले मोड़ को छोड़कर आगे निकल गया। 12 बजे के बाद मोबाइल फोन पर अव्वल खान की कॉल आई। इसने बताया कि हमारे घर पर हमला आवर होने वाले बेलों के जेरे इस्तेमाल कार मोहन एंड मोहन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ये कैसे मुमकिन है? मैंने बेसाख्ता सवाल किया। फर्म तो कराची में है, इसके नाम पर हैदराबाद में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? इस पर हैदराबाद की नंबर प्लेट थी। मुझे पता नहीं कि ये क्या चक्कर है। मेरी खुसूसी दरख्वास्त पर पुलिस के महकमे ने बहुत तेजी से छानबीन की है। नंबर प्लेट से लेकर गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर तक हर चीज असली है। तुम कह रहे हो तो मालूम करूंगा। ये हो नहीं सकता कि 2 प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स का नाम एक ही हो सकता है कि हैदराबाद में इनका कोई जैली दफ्तर हो। इस इदारे के मालकान का तल्लक मीरपुर खास से है। इस बारे में जितनी ज्यादा मालूमात हासिल हो सके बेहतर रहेगा। ये नाम तुम्हें कहाँ से मालूम हुआ? अव्वल खान की आवाज तहैयर ज़दा थी। थोड़ी देर पहले जलाल ने अपनी याददाश्त के सहारे बताया था। मेरा अंदाजा था कि इस इलाके में रहने वाले बाहैसियत हिंदुओं में कृष्ण कुमार को खासी अहमियत हासिल होगी। अब मुझे अपना ये शुबा दुरुस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तुम शहर में कहाँ भटकते फिर रहे हो? बस अब भटकने की जरूरत बाकी नहीं रही। इस वक्त मैं गार्डन रोड पर हूँ। अगले सिग्नल से गाड़ी घर की तरफ घुमा रहा हूँ। चाहो तो तुम भी वहीं आ जाओ। हमें मोहन एंड मोहन को फौरी तौर पर देखना पड़ेगा। मैंने फोन बंद कर दिया। अगला सिग्नल सब्ज था। मैंने गाड़ी बाएं तरफ घुमा ली। अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि तुम्हारी ये सारी भाग दौड़ बेसूद थी। सुल्तान शाह को तंत करने का मौका मिल गया। हरकत में बरकत है। मेरे लिए घर में टिक कर बैठे रहना मुश्किल हो रहा था। मैंने संजीदगी से कहा, अब मुझे ख्याल आ रहा है कृष्ण कुमार के जुनून में मैंने अपने घर को फरामोश कर दिया था। इसे हमारी गाड़ी के नंबर वगैरह के साथ घर का पता भी मालूम है। अब बात इतनी दूर तक न ले जाओ। सुल्तान शाह ने इस्तरार के आलम में मेरी बात काट दी। आज सुबह सवेरे ही इसके 3 आदमियों ने हमारे घर पर मुंह की खाई है। वो इतनी जल्दी दोबारा इधर का रुख नहीं करेगा। सरकारी वर्दी का खौफ बुरा होता है। हमारे दरवाजे पर एक मुसल्ला सिपाही भी पहरे पर मामूर है। वीरा ने इसे वापस थाने भेज दिया होगा। इसे सिपाही की बेचारगी पर रहम आ रहा था। फिर तो हमने वाकई अपने घर को नजरअंदाज कर दिया। सुल्तान शाह ने अपनी निशिस्त में बेचैनी से पहलू बदल कर कहा, वो दोनों औरतें हैं, एक मर्द को घर पर जरूर रहना चाहिए था। इसने मोबाइल फोन उठाकर बटन दबाना शुरू कर दिए। मेरे असाब पर
यकायक एक बेनाम सी बेचैनी तारी होने लगी थी। सुल्तान शाह ने नंबर मुकम्मल करके जो ही कॉल का बटन दबाया, मैंने इसके हाथ से मोबाइल छीनकर अपने कान से लगा लिया। पहली, दूसरी और फिर तीसरी घंटी भी बजती चली गई, लेकिन कोई जवाब न मिला। मेरे हाथों और पैरों में शदीद ऐंठन होने लगी। सितारों की चाल बदल गई थी। हालात सही रुख पर चलते चलते अचानक बिगड़ गए थे। चौथी घंटी शुरू होते ही रिसीवर उठा लिया गया और मेरे कानों में किसी की तेज सांसों की आवाज आई। क्या बात है वीरा, वहाँ क्या हो रहा है? मैंने सांसों के जीरो बम को पहचान कर सहमी हुई आवाज में पूछा। सब ठीक है अव्वल खान, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, वापस आकर फोन करूंगी। गजाला कहाँ है? मेरी आवाज यक बेयक बहुत कमजोर हो गई। दूसरी तरफ से कोई जवाब दिए बगैर फोन बंद कर दिया गया। हम मीलों दूर थे और घर पर कोई भयानक खेल शुरू हो चुका था। कृष्ण कुमार ने कार को बोलकर अपनी सारी तवज्जो हमारे घर पर मरकूज कर दी थी। वैसे तो वीरा की आवाज ही बहुत कुछ बता रही थी, लेकिन मेरी आवाज सुन लेने के बावजूद मुझे अव्वल खान कहकर इसने ये जता दिया था कि अपनी सारी तेजी और तरारी के बावजूद वो इस वक्त हालात के चुंगल में कतई बेबस हो चुकी थी। मेरा सोता हुआ चेहरा देखकर सुल्तान शाह को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो मेरे हाथ से फोन लेकर मशीनी अंदाज में अव्वल खान का नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। इसका नंबर मसरूफ था। इस बार भी वो गलती मेरी ही थी। थोड़ी देर पहले मैंने खुद ही इसे एक काम बताया था। सुल्तान शाह ने बस चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद नंबर मिला लिया। इस बार सिलसिला मिल गया। घर पर कोई जबरदस्त गड़बड़ हुई है, खुद पहुंचो और थाने को भी फोन कर दो, वहाँ सिर्फ दोनों औरतें हैं। इसने अपना पैगाम मुकम्मल करते ही राब्ता मुनक़ता कर दिया ताकि अव्वल खान फौरी तौर पर कोई कदम उठा सके। ट्रैफिक की भीड़ में मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार यकलख्त तेज कर दी। इस वक्त मुझे एक एक लम्हा ग्रां गुजर रहा था। घर का नंबर मिलाओ, मैंने गुस्से और बेबसी से अपने जबड़े बेच कर सुल्तान शाह को हदायत दी। बेसूद है, अब कोई फोन नहीं उठाएगा। वो मायूसाना लहजे में बोला। मिलाओ, मैं दरिंदगी से घुर्राया, घंटियां बजने दो। वो दोनों मर गई तो कोई ना कोई सबसे पहले वहां पहुंचकर फोन उठा लेगा। सुल्तान शाह सहम कर फौरन ही नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। दूसरी तरफ घंटियां बजती रही लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस वक्त तक मैं एक सुरख सिग्नल के खिलाफ वर्जी करके आगे निकल चुका था। चंद घंटियों के बाद लाइन ड्रॉप हो गई। सुल्तान शाह ने मुंह लटका के मुझे इतला दी। दोबारा मिलाओ। मैं दबी दबी हिजानी आवाज में तकरीबन चीख पड़ा। जब तक वहाँ से कोई जवाब न मिले बार बार नंबर मिलाते रहो, हमसे पहले कोई ना कोई वहाँ जरूर पहुँचेगा। सुल्तान शाह मोबाइल फोन कान से लगाए घंटियां सुनता रहा और मैं कहीं भी ना रुकने का अज़म करके तेज रफ्तारी का मुजाहरा करता रहा। मैंने रास्ते में 2 सुरख सिग्नल तोड़े, मुतअद्दिद मुकामात पर खतरनाक हादसों से बाल बाल बचा और इसी तरह हम नुमाइश के चौराहे तक पहुंच गए। दूसरी तरफ मुसलसल घंटियां बज रही थी मगर कोई जवाब नहीं था। मेरी आंखें जल रही थी, दिल पत्थर हो गया था। घर से फोन का कोई जवाब न मिलने का मतलब था कि वहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहा था, सब कुछ खाक हो चुका था। मेरे दिल की गहराइयों में बहुत शिद्दत से आरजू उमड़ी के काश वीरा और गजाला अगवा न हुई हो। इन्होंने अपनी चारदीवारी में लड़ते हुए इज्जत की मौत को गले लगा लिया हो। शाहरा कायदीन और फिर मुजाहरे कायद के अकब से होते हुए हम सब्जी मंडी के फैले हुए और पुरहजूम ट्रैफिक तक पहुंच गए। मैंने गाड़ी की इमरजेंसी लाइट्स ऑन कर दी थी। एक हाथ हारन पर था, दाहिना पैर बहुत बेदर्दी से ब्रेक और एक्सीलेटर पेडल के दरमियान हरकत कर रहा था। सुल्तान शाह मेरे बराबर वाली नशिस्त पर किसी मफलूज मुजस्मे की तरह साकत बैठा टेलीफोन की घंटियां सुने जा रहा था। मेरा खून खौलने लगा। सब न जाने कहाँ मर गए थे, अव्वल खान कहाँ रह गया था। हम आधे शहर की मुसाफत तय करके घर के करीब पहुंचने वाले थे, लेकिन अव्वल खान स्टेशन 4 से एक सीधी सड़क तय करके हमारे घर तक नहीं पहुंच सका था। हमें रास्ता मिलता रहा। गाड़ी की रफ्तार और वहशियाना हारन से दूसरे ड्राइवर बौखलाकर राह देते रहे। हम हसन स्क्वायर तक पहुंच गए, लेकिन सुल्तान शाह के लबों पर कोई जुम्बिश न हुई। इसके कान में गूंजने वाली घंटी की आवाज मेरे कानों तक भी पहुंचने लगी थी। मैंने सख्त बददिली और मायूसी के आलम में हसन स्क्वायर से गाड़ी दाहिनी तरफ मोड़ ली। अपनी गली में घुसते ही मैंने ये देखकर हैरान रह गया कि हमारे घर के सामने अव्वल खान की गाड़ी और एक पुलिस जीप मौजूद थी, मगर सुल्तान शाह के मोबाइल फोन पर हर जवाब मफकूद था। वो मंजर देखते ही सुल्तान शाह
شاہ نے موبائل فون بند کر دیا۔ گاڑی نے سڑک پر دھول اڑاتے ہوئے آخری جست لگائی اور میں نے اپنے دروازے کے سامنے پوری قوت سے بریک لگا کر اپنی نشست چھوڑ دی۔ گیئر میں ہونے کی وجہ سے گاڑی کا انجن ایک جھٹکا لے کر خود بخود بند ہو گیا اور میں پھاٹک پر کھڑے ہوئے سپاہی کو دھکیلتا ہوا اندر دوڑتا چلا گیا۔ اندر لابی میں مجھے صرف 3 نفوس نظر آئے۔ ASI طاہر ایک باوردی سپاہی کے ساتھ تھا اور اول خان اکیلا تھا۔ ان تینوں کے لٹکے ہوئے افسردہ چہرے دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ اول خان نے شاید میرے چہرے سے میری کیفیات کو بھانپ لیا اور ہاتھ ہلا کر ویرا کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ قدم مڑنے سے پہلے میری گردن گھوم گئی اور پھر میری جلتی ہوئی آنکھوں کے گوشے تشکر کے جذبے سے بے اختیار نمناک ہوتے چلے گئے۔ اندر وہ دونوں موجود تھیں۔ غزالہ مسحری پر آنکھیں بند کیے بے حس حرکت لیٹی ہوئی تھی۔ ویرا اس کے سرہانے افسردگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا اور میں نے بیک وقت ان دونوں کو اپنے داہنے اور بائیں بازو میں سمیٹ لیا۔ غزالہ بے ہوش تھی۔ وہ میری اس والہانہ وار فتوی کی کوئی جواب دینے سے قاصر تھی، مگر ویرا پھوٹ کر رو پڑی۔ ڈینی، وہ حرام زادہ سفید نیولا یہاں گھس آیا تھا، اس نے ہچکیوں کے درمیان بتایا۔ وہ دونوں میری نگاہوں کے سامنے اور بالکل محفوظ تھیں۔ مجھے لمحہ بھر میں اس کی بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں رہی تھی کہ وہاں کون آیا تھا۔ وہ جو بھی تھا، یہ بڑی بات تھی کہ بے نیلو مرام واپس لوٹا تھا۔ میں نے غزالہ کے چہرے اور پیشانی پر بوسوں کی برمار کر دی۔ میں اپنی واپسی کے سفر میں جس ہولناک کرب سے گزرا تھا، اس کے بعد میں جو کچھ دیکھ رہا تھا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جذباتی ابال کچھ ٹھنڈا ہوا تو میں نے خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ سلطان شاہ ہماری طرف پشت کیے دروازے سے باہر کھڑا تھا۔ میں رومال سے اپنی آنکھیں خشک کرتا ہوا کمرے سے باہر آیا تو لابی میں اول خان اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے میرے لیے اپنے بازو کھول دیے اور میں اس کی کشادہ چھاتی سے لپٹ کر ایک بار پھر پھٹ پڑا۔ وہ میرا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ میرا غم گسار اور ہمدرد بھی تھا۔ ہر آڑے وقت میں مجھ سے آگے سینہ سپر ہونے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ہم دونوں دیر تک ایک دوسرے سے یوں ہی لپٹے رہے۔ میری آنکھوں میں دہکتی ہوئی آگ آنسوؤں کی شبنم میں ڈال کر دھیرے دھیرے سرد ہوتی رہی۔ اول خان مربیانہ انداز میں میری پیٹھ پر تھپکیاں دیتا رہا۔ اس سے الگ ہونے کے بعد میں بولنے کے قابل ہوا تو سب سے پہلے میں نے شکوہ ہی کیا، تم یہاں آ گئے تھے تو تم نے میرے فون کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں یہاں کے بارے میں سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ فون؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ غلط نمبر ملایا ہوگا، یہاں کوئی گھنٹی نہیں بجی۔ میں اپنے موبائل پر کوشش کر رہا تھا تو تمہارا فون مسلسل مصروف تھا، شاید تم نے غلطی سے کوئی غلط بٹن دبا دیا تھا۔ میں فوراً لابی میں رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھا جہاں سے سب لائنیں آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ ریسیور اٹھایا تو وہ بالکل بے جان تھا۔ پیچھے جھانکا تو کسی نے سارے تار نوچ کر الگ پھینکے ہوئے تھے۔ پوری بات فوراً ہی واضح ہو گئی۔ سلطان شاہ کو گھر کے فون پر گھنٹیاں بجتی سنائی دے رہی تھیں، جبکہ وہاں تار الگ تھے۔ ہمارا فون واقعی مسلسل مصروف، اس وجہ سے اول خان ہم سے بات کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ہر رابطہ مفقود ہونے کی وجہ سے میں خود ہی اپنے خیالوں کے اسیب بنا کر ان کے ہیبلوں سے وحشت میں مبتلا ہوتا رہا، جبکہ اول خان نے نہ کوئی کوتاہی کی تھی نہ پولیس والوں نے بے پرواہی سے کام لیا تھا۔ طاہر اور اس کے سپاہی کہاں ہیں؟ پولیس کا خیال آتے ہی میں نے بے ساختہ پوچھا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ میرے اور اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں میدان صاف ہو چکا تھا۔ یہاں ہوا کیا تھا؟ ویرا کس سفید نیولے کا ذکر کر رہی ہے؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ تفصیل کا مجھے خود علم نہیں، مجھے اس نے بتایا کہ کرشن کمار کسی گداگر کے ساتھ گھر میں گھس آیا تھا۔ کرشن کمار؟ میں نے دانت پیس کر دہرایا۔ تجھ پر اب میرا بھاری قرض واجب ہو چکا ہے۔ سلطان شاہ بھی عورتوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ ملا تھا۔ اس نے بتایا وہ ویرا کو پہچان گیا تھا اور غزالہ کو بے ہوش کر کے ویرا کو لے جانے ہی والا تھا کہ ویرا کا داؤ چل گیا۔ اور کیا بتا رہی ہے وہ؟ میں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ ابھی اتنا ہی بتایا ہے، سنبھلے گی تو کچھ اور بھی بتائے گی۔ کرشن کمار تو حد سے زیادہ مکار اور دیدہ دلیر ثابت ہوا ہے۔ سلطان شاہ بولا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ چند گھنٹوں بعد ایسا کوئی خطرناک وار کر گزرے گا۔ یہ انسانی نفسیات ہے، اس نے ہماری اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اول خان نے کہا۔ گاڑی کھلی ہوئی ہے، چابی بھی اگنیشن میں ہے،
اسے لاک کر آؤ۔ خیال آنے پر میں نے سلطان شاہ کو ہدایت دی اور وہ باہر چلا گیا۔ میں خود کو ابتدائی صدمے سے سنبھال چکا تھا۔ دوبارہ ویرا کی خوابگاہ میں گیا تو اسے پتا چلا کہ غزالہ کو کنپٹی پر ضرب لگا کر بے ہوش کیا گیا تھا، اسے کوئی اور چوٹ نہیں آئی تھی۔ ایسی صورت میں غزالہ کے سرانے بیٹھنا بے سود تھا۔ صرف ضرب کے اعصابی اثرات ختم ہونے سے پہلے اس کا ہوش میں آنا ممکن نہیں تھا، اس کے لیے آرام اور وقفہ ضروری تھا۔ میں ویرا کو سمجھا بجھا کر اس کے کمرے سے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ کھلی فضا میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر وہ زیادہ آسانی سے اپنی ذہنی پراگندگی پر قابو پا سکتی تھی۔ اس کی کہانی سننے کے لیے اس کا جلد از جلد معمول پر آنا ضروری تھا۔ ویرا ڈرائنگ روم میں آئی اور آتے ہی شکستہ لہجے میں بولنے لگی، اف میرے خدا، وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ وہ دونوں بہت شفاق نظر آ رہے تھے اور انہوں نے موزر کی نال غزالہ کی کنپٹی سے لگائی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں سناٹے میں آ گئی تھی۔ وہ میری زندگی کا بدترین تجربہ تھا جسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ اپنے چڑھے ہوئے سانس درست کرو، میں نے نرم لہجے میں اسے تسلی دی۔ وہ برا وقت تھا، گزر چکا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم دونوں صحیح سلامت ہو۔ تمہارے اوسان درست ہوں گے تو تمہاری کہانی بھی سن لیں گے۔ سلطان شاہ کو موقع کی نزاکت اور وقت کی اہمیت کا احساس تھا۔ وہ ویرا کی باتیں سننے کی بجائے از خود ٹیلی فون کے تار جوڑنے چلا گیا۔ چند منٹ بعد اس نے واپس آ کر اسپیکر فون آن کیا تو اس کی ڈائل ٹون بحال ہو چکی تھی۔ ٹیلی فون کی طرف توجہ مبذول ہوتے ہی اول خان کو پولیس آفس کا وہ آدمی یاد آ گیا جسے اس نے موہن اینڈ موہن کے حیدرآباد آفس کے بارے میں معلومات کے حصول کے لیے کہا ہوا تھا۔ اس نے اسے مطلع کیا کہ وہ اپنے دفتر کی بجائے ہمارے فون نمبر پر موجود تھا، لہذا اس سے وہیں رابطہ کیا جائے۔ دوسری طرف سے اسے بتایا گیا کہ کام شروع کیا جا چکا تھا اور کسی بھی لمحے معلومات ملنے والی تھی۔ حالات بدترین نہج پر جاتے جاتے یکا یک سنبھل گئے تھے۔ میں نے ذہنی یکسوئی کے لیے سگریٹ سلگا لی۔ ویرا اعصاب زدہ ہو رہی تھی اور رہ کر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ اس کی فرمائش پر میں نے اس کے لیے پھر ایک سگریٹ سلگا دی۔ اس نے کسی اناڑی سگریٹ نوش کی طرح بے دربے چند گہرے کاش لے کر سارا زہریلا دھواں اپنے پھیپھڑوں میں جذب کر لیا۔ میں نے دانستہ اپنی توجہ اس کی طرف سے ہٹا لی۔ ڈرائنگ روم میں ہم چار نفوس موجود تھے اور چاروں ہی خاموش تھے۔ وہ خاموشی خاصی مہیب اور غیر فطری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سکوت اول خان نے توڑا۔ وہ ہم سے ہمارے گھر سے نکلنے کا سبب پوچھ رہا تھا۔ وہ بے سود آوارہ گردی میری ذہنی اپچ کا نتیجہ تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ سلطان شاہ اول خان کو پورے انہماک سے اس مہم جوئی کے رموز و نکات سمجھانے میں مصروف ہو گیا۔ اسے کھلی چھوٹ دینے کے لیے میں ڈرائنگ روم سے اٹھ کر لابی میں آ گیا۔ جلال اپنے مقاصد کے تحت ہماری مسائل میں جتنی گہری دلچسپی لے رہا تھا، اس کا تقاضا تھا کہ اسے بھی تازہ ترین حالات سے آگاہ کر دیا جائے۔ میں نے لابی سے اس کے دفتر کا نمبر ملایا تو دوسری طرف وہ خود موجود تھا۔ ہماری طرح اس کے لیے بھی یہ خبر ناقابل یقین تھی کہ اپنے 3 آدمیوں سے ہاتھ دھونے کے محض چند گھنٹوں بعد کرشن کمار نے کسی زہریلے ناگ کی طرح اچانک پلٹ کر دوسرا وار کر ڈالا تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس بار بھی اس کا وار خالی گیا تھا۔ جلال مجھ سے اس واقعے کی تفصیلات جاننا چاہ رہا تھا، لیکن اس وقت تک میں خود بے خبر تھا۔ اسے سنانے کے لیے میرے پاس کوئی تفصیل نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے بات کرنے کے بعد تمہیں مزید کچھ کرنے کا موقع نہیں مل سکا اور تم ہنگامی حالات میں گھر واپس لوٹ آئے۔ ریسیور پر اس کی پر اشتیاق آواز ابھری۔ مجبوری تھی، گھر سے رابطہ ختم ہو جانے کی وجہ سے میرے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ ویسے بھی ویرا سے ادھوری بات ہونے کے بعد میں ذہنی طور پر کچھ سوچنے یا سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ گھر پر میری زیادہ ضرورت تھی، وہ اب تک ہمیں پیچھے دھکیلتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے خود کو بھی ہمارے ساتھ شمار کرتے ہوئے پرخلوص لہجے میں کہا، اب اس کی گردن نہ توڑی گئی تو وہ واقعی کوئی نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ وہ تھوڑا سا مبالغہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اس نے سلطان شاہ کو اغوا کیا اور ہم اسے صاف نکال لائے۔ اس کی دوسری کوشش سراسر ناکام ثابت ہوئی۔ اس دوران میں وہ اپنے کتنے ہی آدمیوں سے محروم ہو چکا ہے۔ اس کے لیے کام کرتے ہوئے جو لوگ مارے یا پکڑے گئے، اسے ان سے ذرا بھی ہمدردی یا دلچسپی نہیں ہوگی۔ ایسے خود غرض لوگ اندر سے بہت شفاق ہوتے ہیں۔ وہ بھارتی ہے اور اس کے مذموم مقاصد کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے والے سارے احمق مقامی تھے۔ وہ جانی نقصان کی پرواہ کیے بغیر سودے بازی کی بہتر پوزیشن میں آنا چاہتا ہے۔ ویرا کو
اپنے قبضے میں لینے کے بعد وہ مراد کی واپسی کے لیے مطالبہ کر سکتا تھا، وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا ہے، اس لیے اس کی طرف سے جلد ہی کوئی تیسری کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بار ہی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے، ہمیں حقائق کی دنیا میں رہ کر کچھ سوچنا ہوگا۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے میرا دماغ دکھنے لگا ہے۔ میں نے اس کی باتیں غور سے سننے کے بعد کہا، ابھی تک وہ ایک سایہ ہے، سائے کو کون پکڑ سکتا ہے؟ تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ اپنی توجہ موہن اینڈ موہن پر مرکوز کرو، میرے آدمی سے رابطہ کرو، میرا دل کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ میرے ذہن سے جیسے یکا یک برف پگھل گئی، میں نے چونک کر کہا، ان کا نام دوسری طرف سے بھی سامنے آیا ہے۔ اس اطلاع پر جلال کی آواز پرجوش ہو گئی۔ میں نے اسے اول خان کی ابتدائی رپورٹ سے آگاہ کیا اور اس کا ذہن فوری طور پر ایک نئے امکان کی طرف مبذول ہو گیا۔ اگر حیدرآباد جیسے چھوٹے شہر میں ان کا کوئی دفتر ہے تو اسلام آباد میں ہونا چاہیے۔ حیدرآباد میں گنتی کے غیر ملکی ہوں گے، یہاں شہر کی چوتھائی سے کچھ کم آبادی ان پر مشتمل ہے۔ ان کے خلاف پہلا ثبوت سامنے آ چکا ہے۔ تم اسلام آباد میں ان پر دعویٰ بولو، ہم کراچی میں انہیں گھیرتے ہیں۔ ان کے کرشن کمار سے گہرے مراسم ہیں، جب ہی ان کی گاڑی بیلوں نے استعمال کی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔